باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم، استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 07 میں۔ اور بنا تاخیر کے ہم کلاس جو 6 ہے اس کا کوئز سے شروعات کریں گے آج کی۔ آپ کے سامنے سب سے پہلا سوال تھا کہ حدیث قدسی کیا ہے؟ وہ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ اس کے رسول کے بیچ میں نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی کتاب۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی حدیث قدسی جو ہم پڑھ کر آئے تھے پچھلے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا جبرائیل علیہ السلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجتا ہے، اللہ خود آپ کے سینے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ دوسرا سوال یہ تھا، کیا شرک کی معافی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، ضروری سوال ہے جو ہمیں ہر بار یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے یہاں ہر گناہ کی معافی ہے۔ مرنے سے پہلے انسان توبہ کر لے اپنی گناہوں سے، یا قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرے گناہوں کے بدلے اسے یا تو کچھ نیکیاں لے لے، یا پھر اپنے بندوں کے اگر کوئی حقوق ہے تو اس کا معاملات ہے تو پھر اس کے گناہ یا نیکیاں وہ تبدیل کر دے۔ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے بندے کو معاف کرے، جنت میں ڈال دے، یا تو پھر گناہوں کی وجہ سے اسے سزا دے۔ جو وقت، جو چیز، جو معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرے یا پھر اسے سزا دے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یا تو اسے جنت میں بھیج دے یا تو پھر سزا کے لیے اسے جہنم میں بھیج دے، لیکن اپنی سزا پوری کرنے کے بعد اس کا آخری ٹھکانہ جنت ہے۔ لیکن جو شخص شرک کرتا ہے، شرک کرتے کرتے شرک پر مر جاتا ہے، نہ اللہ اس سے بات کرے گا، نہ اللہ اسے پاک کرے گا، نہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت برسائے گا، فرشتوں کو آرڈر ہوگا لے جا کر اس بدبخت کو جہنم میں پھینک دو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں۔ یہ شرک ایسا گناہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلے ہم سورہ نساء کی آیت پڑھ کر آئے ہیں، زمین سے لے کر آسمان، مشرق سے لے کر مغرب، جتنے بھی گناہ اللہ چاہے تو اسے معاف کرے تو سزا دے، لیکن اگر شرک نہ کیا ہو تو پھر اللہ اسے جنت میں ڈالے گا، اور اگر اس نے شرک کیا ہے تو پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تیسرا سوال یہ تھا، کیا دنیا کی تمام مال صدقہ و خیرات کرنے دینے کے بعد جنت کی کوئی چیز خرید سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا کی تمام چیزیں بیچ کر جنت کی تھوڑی سی جگہ ہم نہیں خرید سکتے، حتیٰ کہ جنت میں ایک لکڑی رکھنے کی جگہ، ایک لکڑی کتنی جگہ لیتی ہے، یعنی اگر ہم اسے رکھے، پکڑے، یا کہیں لٹکا دے، یا کہیں پر سہارا دے کر ٹھہرا دیں، یعنی بالکل معمولی جگہ لے گی ہمارے یہاں۔ اگر ہمارا گھر تھوڑا سا بھی ہے لیکن اس کی اتنی جگہ ہے کہ لکڑی کی، لیکن معمولی جو جگہ ہے دنیا میں، اور وہی جو جنت کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان دنیا کی تمام چیزیں دے کر تمام دنیا کی چیزوں کو سونے سے بھر دے، یعنی تمام پتھر سونے کے ہوں، زمین گولڈ کی ہو، جھاڑ درخت پتے سونے کے ہو، کار بلڈنگ برتن ہر چیز گولڈ کی ہو، کتنی قیمت سونے کی آپ سب جانتے ہیں آج، یعنی دنیا کی ہر چیز گولڈ کی ہے، ان تمام کو بیچ کر جنت میں ایک لکڑی کی جگہ بھی ہم نہیں خرید سکتے، یا اس کا بدلہ بھی ہم نہیں لے سکتے، اتنی زیادہ قیمتی ہے جنت۔ اور دنیا کا تمام مال بیچنے کے بعد بھی، صدقہ کرنے کے بعد بھی، سب چیز کرنے کے بعد بھی ہم جنت میں نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا، کیا رسول اللہ آپ اپنے اعمال سے جنت میں جاؤ گے؟ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اعمال سے نہیں، اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ کوئی بندہ اپنے اعمال سے جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ایسے کیسے اعمال ہیں جو ہم جنت میں چلے جائیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے جو ابھی اب نصر کی نماز پڑھ لی یا پڑھنے والے ہیں، کیا یہ ہماری عصر کی نماز قبول ہوگی؟ آج جمعہ کی نماز پڑھی، یا پھر فجر کی نماز پڑھی، یا ظہر کی نماز پڑھی، کیا ہم پیپر پر لکھ کے رکھ بھی نہیں سکتے کہ آج کی جو ہماری عبادت ہے، نیک اعمال ہے، جو ہم نے استغفار کیا، جو ہم نے سبحان اللہ پڑھا، جو ہم نے دعائیں کی، کیا وہ قبول ہے؟ یعنی تو پھر ہم کس بیس پر ہم جنت میں جائیں گے؟
ہم اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ سوال نمبر 14، دنیا کے امیر ترین لوگ اپنے تمام مال خرچ کرنے کے بعد کیوں جنت میں نہیں جا پائیں گے؟ ہم ابھی جو پچھلے پڑھ کر آئے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے فلم سٹار، سیلیبریٹیز اور سپورٹ سٹارز، کچھ بھی ہوں، جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافر فاجر کے لیے نہیں، کافر بدماش کے لیے نہیں۔ کافر دنیا کی سب سے گھٹیا مخلوق ہے، کتا، سور، کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں یہ گھٹیا ہے، یعنی کتا نجس جانور ہے لیکن اپنے رب کو جانتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اپنے رب کی تسبیح حمد بیان کرتا ہے۔ کیسا کرتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ سور گندا جانور ہے لیکن وہ اپنے رب کو جانتا ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، حمد بیان کرتا ہے۔ کیسا کرتا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ کیڑے مکوڑے، پرندے، آسمان اور زمین کے بیچ میں جو ہے، جو آسمان پر ہے، جو زمین پر ہے، جو زمین کے اندر ہے، جو سمندر میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے، تمام مخلوق اللہ کی تسبیح حمد بیان کرتی ہیں۔ یہ مخلوق نہ شرک کرتی ہے اور یہ اپنے رب کو پہچانتی ہے، صرف ایک کافر کو چھوڑ کر۔ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کیا، یعنی ان تمام مخلوق سے بدتر یہ شخص ہے کافر، یہودی نصارہ، جو اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافروں کی حیثیت بتا دی کہ ان جو ہم کافروں کو اب آئیڈیل بناتے ہیں، ہیرو بناتے ہیں، راستہ دکھانے والا بناتے ہیں، ہماری آنکھوں کی چمک بناتے ہیں، یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یعنی ہم ان کے ہیئر سٹائل پر مرتے ہیں، ہم ان کے کپڑوں پر مرتے ہیں، وہ ان کا جو جینس پہنتے ہیں وہ جینس پر، جو پتلون پہنتے ہیں پتلون، جو ٹی شرٹ پہنتے ہیں وہ ٹی شرٹ، جو بیلٹ لگانے کا سٹائل، فون رکھنے کا سٹائل، بال آئی بروز بنانے کا سٹائل، یا دنیا کا ہر ان کا سٹائل، یعنی ہم نے ان کو اپنا آئیڈل بنا لیا، اپنا ہیرو بنا لیا۔ لیکن یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مقابلے میں لے آ جاتے ہیں، اللہ کے سوائے کسی اور کو سمجھنے لگتے ہیں، ان کے سامنے گرنے پڑنے لگتے ہیں، ان کے سامنے جھومنے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ کے مقابلے لے کر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جو مخلوق ہے یہ سب سے بدترین ہے۔ ہم یہ جو کافر کو بڑے اپڈیٹ سمجھتے ہیں، اپ ٹو ڈیٹ، ان کا رہنے کا طریقہ، ان کی جو ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس کتنا مال ہے، ہر چیز میں وہ آگے، ٹیکنالوجی، موبائل، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ، ہر چیز میں آگے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا کی ہر اپ ٹو ڈیٹ میں وہ سب سے آگے، گھر، گاڑی، بنگلہ، ہر چیز میں آگے۔ یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو شرک کرتا ہے۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں، جنت میں ہم نہ جا پائیں گے اگر ہم ان کی اطاعت، ان کو اپنا ہیرو بنائیں گے، اپنا آئیڈل بنائیں گے۔ ہم لاکھ کوشش یہ خود بھی کر لیں، کتنا بھی مال خرچ کر لے، صدقہ کر دے، لیکن وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کچھ بھی کر لے، وہ جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں، کتنے بھی امیر ہونے دو، کتنے بھی ان کے پاس کروڑوں گولڈ یا کچھ بھی ہونے دو، کافر شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال نمبر 5، کیا مال ضروری ہے؟ مال ایک فتنہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ مالدار ہونا بڑی بات نہیں ہے، مال حلال راستے میں خرچ کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمارا مال آ کہاں سے رہا ہے، جا کہاں رہا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ہمیں یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ بسم اللہ۔ کہ مال ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری کیا ہے ہمارے لیے؟ سوال نمبر 6 جو کیا ہے، کیا چیز ضروری ہے پھر ہمارے لیے؟ توحید، صحیح عقیدہ ضروری ہے۔ ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی شیخ جلال الدین قاسمی رحمہ اللہ کی، حافظ اللہ کی۔ جب کافر سے سوال ہوگا قیامت والے دن، پوری زمین گولڈ کی ہے، آج تو اپنے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا یہ فدیہ میں دے گا؟ تو بچ جا، یعنی اگر تو جو زمین ہے وہ اگر تحفے میں، یعنی ہمیں فدیے میں دے دے تو کیا تو بچ جائے گا؟ کافر کہے گا ہاں میں دے دوں گا، قیامت والے دن کہے گا میں دے دوں گا۔ اللہ کہے گا
اس چیز سے بھی آسان مطالبہ مانگا تھا تجھ سے، بس مجھ پر ایمان لیا، صحیح عقیدے پر زندگی گزار لے، اگر یہ کر لیتا تو آج بچ جاتا۔ صحیح عقیدہ توحید کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے دنیا میں۔ اس کے بعد سارے کم نیچے ہے، لیکن اس کے بعد اس سے بڑی نعمت کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ ہم صحیح عقیدے میں جب کر رہے تھے، سوال نمبر دوسرا ہمارا جو پوائنٹ چل رہا تھا، صحیح عقیدے سے دنیا و آخرت کے فائدے ہم پڑھ رہے تھے۔ میں جو 10 فائدے اس سے زیادہ ہے، لیکن 10 میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سب سے پہلا، صحیح عقیدے سے دنیا و آخرت میں امن و سکون۔ یہ پوائنٹ آپ کو یاد ہوگا، امن و سکون، دنیا میں امن و سکون، جب خبر میں جائیں گے خبر میں سکون، حشر میں اٹھیں گے حشر میں سکون، جنت میں جائیں گے جنت میں سکون۔ دوسرا، صحیح عقیدے دنیا سے صحیح عقیدے سے ہم رشد و ہدایت، یعنی ہدایت کا راستہ۔ صحیح عقیدے سے عذاب سے نجات۔ صحیح عقیدے سے ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں بھری جنت۔ صحیح عقیدے سے گناہوں کی بخشش۔ صحیح عقیدے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی قیامت والے دن۔ صحیح عقیدے سے باسعادت مطمئن زندگی۔ ابھی ہم پڑھ کر آئے تھے، مرد ہو یا عورت ہو، جو کوئی نیک اعمال کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، تبھی ان کے جو نیک اعمال ہے وہ قبول ہوں گے۔ اور جو نیک مسلمان، نیک مومن جب مسلمان اسی کے نیک اعمال جب قبول کرے گا، یہ کرے گا، تو اس کی سعادت زندگی، یعنی جو زندگی مطمئن زندگی، دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون۔ یعنی دنیا میں جو عمل کرے گا اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اس 7 پوائنٹ پڑھ کر آئے، آج ہم 8واں پوائنٹ پڑھیں گے انشاءاللہ، صحیح عقیدے سے دنیا و آخرت میں فائدے۔ 8واں پوائنٹ، اجر عظیم ملے گا۔ اجر عظیم کیا ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اجر عظیم بار بار قرآن مجید میں آتا ہے۔ اجر عظیم ٹھیک ہے، چلے اجر عظیم یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ ایک بات غور کریں، یہ اجر عظیم ہے کیا؟ یعنی جنت کی نعمت ہے، یعنی جنت کی نعمت، جنت میں تو نعمتیں بھری پڑی ہے، ایک سے بڑھ کے دو، دو سے بڑھ کے دو۔ ان کے کھانے پینے ہیں، وہاں کا شراب جو ہم پئیں گے، جہاں وہاں کے فروٹس، وہاں کے پھل، ہم پہلے پڑھ کر شاید آئے نہیں کہ ایک ایک پھل بڑے بڑے ایک مٹکے کے سائز کا ہوگا۔ شراب، پانی کی شرابیں، دودھ کی شرابیں، یعنی شہد کی شرابوں کے جیسے، یعنی ہر چیز بس شراب ہے ہمارے سامنے۔ جنت کی کئی نعمت ہیں، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی، یعنی آخرت کی کامیابی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ جو شخص صحیح عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا، یہ ہے سب سے بڑی نعمت۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے سب سے بڑی، انسان کامیاب ہوگا، فلاح پا گیا، جنت کی سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار۔ جو مسلمان جس نے اپنے رب کے سوائے کسی کو رب مانا ہی نہیں، وہ مسلمان جس نے اپنے رب کے سوائے کسی کے آگے سجدہ کیا ہی نہیں، کسی کے سامنے جھکا ہی نہیں، تو پھر وہ جب جنت میں جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرے گا، میرے بندے، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا دنیا میں، جو وعدے کیے تھے کیا پورے ہو گئے؟ انسان کہے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو نے جو وعدے کیے تھے وہ تمام وعدے پورے ہو گئے۔ اللہ سوال کرے گا کیا تمام وعدے پورے ہو گئے؟ ابھی کچھ چاہیے؟ انسان کہے گا ابھی کچھ نہیں چاہیے، جو اللہ تو نے جو چیز دیا، جو وعدے کیے تھے وہ تمام چیزیں مل گئی اور اس سے بڑھ کر ملی۔ اللہ پوچھے گا میرا دیدار نہیں کرو گے؟ اللہ سوال کرے گا بندوں سے میرا دیدار نہیں کرو گے؟ تمام انسانیت جو مسلمان ہیں، عقیدے والے ہیں، تمام گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے جنت میں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اپنے رب کا دیدار۔ یعنی جو خالق نے پیدا کیا ہے، صحت دی ہے، مال دیا ہے، ہمیں بڑا بنایا دنیا میں، جو بیمار ہوتے تو شفا دیتا تھا، لوگوں سے بچایا، لوگوں کے شر سے بچایا، اس کے ساتھ ساتھ خبر سے بھی بچایا، حشر میں بھی بچایا، جہنم کی آگ سے بھی بچایا، پھر جنت میں ڈال دیا۔ وہ خالق کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جمعہ اپنے رب کا ہم دیدار کریں گے، یہ ہے اجر عظیم۔
یہ اجر عظیم ہے۔ اگر غلط عقیدہ رکھنے والا، اس کے لیے سب سے بڑا عذاب، جس مالک نے اسے پیدا کیا وہ اپنے مالک اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی آج آپ دیکھ لیں کہ جو شرک کرنے والا ہے، اس کی بھی خواہش ہے کہ میں جنت پہ جاؤں گا۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کی خواہش ہے کہ میں جنت پہ جاؤں گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ نہ اس سے بات کرے گا شرک کرنے والے سے، نہ اس کی طرف دیکھے گا، فرشتوں کو آرڈر کرے گا لے جا کے اسے جہنم میں ٹھوس دو، ڈھکل دو۔ یعنی آج تک رب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، نہ موسیٰ علیہ السلام نے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ کوئی اور انسان نے۔ دنیا کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کر ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب مسلمان جنت میں جائے گا، اپنے رب کو ایسا دیکھے گا جیسے آج چاند کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس طرح آج تم چاند کو دیکھتے ہو، یعنی اسی طرح ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے۔ آنکھ میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، یعنی بنا کوئی سہارے کے، نہ بنا کوئی گلاسز کے، بنا کوئی چیز کے ہم اپنے رب کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فائدہ، یہ ہے اجر عظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم عطا کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں اپنا دیدار دکھا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ یعنی سب سے اچھا شخص، خوش قسمت شخص، گڈ لک انسان وہ ہے جس کی مغفرت ہو گئی۔ جب مغفرت ہو گئی تو ختم ہمارا کام پھر۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری مغفرت کر، اس کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں کرتے رہے، جنت کے بارے میں سوال کرتے رہے، اللہ کے دیدار کے بارے میں سوال کرتے رہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کچھ چیزیں پتہ تھی، کچھ چیزیں پتہ نہیں تھی، لیکن آج ہم کتنی پیاری پیاری باتیں، یعنی دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت تو اب دیکھیں عقیدہ توحید، آخرت کا اجر عظیم، آخرت کی سب سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار، اور یہ صرف مسلمانوں کو ہوگا۔ کافر، فاجر، بدماش، کتنا بھی ظلم کرنے والا، کتنا بھی کلمہ پڑھنے والا، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کتنا بھی کر لے اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنا بھی مال خرچ کر لے، زمین و آسمان کو بھی بیچ دے، تمام چیزیں سونے کی بنا کر بھی اللہ کا رکھ دیا، اس کو بھی بیچ دے، کتنا بھی مال جمع کر لے، کتنا بھی بلڈنگیں بنا لے، کتنی بھی بڑی بڑی گاڑی ہوں، کتنی بھی بڑی بڑی گاڑی اس کے پاس ہوں، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دنیا میں توحید، صحیح عقیدہ، اور آخرت میں رب کا دیدار۔ یہ صحیح عقیدہ سیکھنے سے دنیا میں بھی ہمارا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ صحیح عقیدے سے دنیا اور آخرت میں فائدے میں ہم انشاءاللہ آج جو ہے 9واں پوائنٹ لیں گے۔ 8واں پوائنٹ تھا اجر عظیم، یا اجر عظیم یعنی جنت، جو جنت کی نعمت ہے، اس سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار۔ یہ 8واں پوائنٹ تھا ہمارا، صحیح عقیدے سے ہی ہمیں یہ حاصل ہوگی، اور صحیح عقیدہ شرط ہے انسان کا نیک اعمال قبولیت کے لیے۔ صحیح عقیدہ اگر ہمیں رکھنا ہے، اور جب ہم صحیح عقیدہ رکھیں گے تو بھی ہمارے جو نیک اعمال ہیں قبول ہوں گے۔ 9واں پوائنٹ، 9 پوائنٹ جو ہمارا ہے، قبول اعمال کی ضمانت، یعنی نیک اعمال اللہ کے یہاں قبول ہوں گے جب انسان کا عقیدہ صحیح ہو، تبھی وہ قبول ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آج ہماری نیت کیسی ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ ہماری نیت لوگوں کو دکھانا ہے، صدقہ کرنا ہے، تو پھر اس کا ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ ہماری نیت ہے لوگوں کو دکھانا، نیک عمل کرنا، تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا اور نہ قبول ہوگا، اور اسے الٹا میں گناہ ملے گا۔ اگر ہماری نیت خالص ہو، ہر کام ہر عمل اللہ کی خاطر ہو، تو جب ہمیں اجر ملے گا۔ نیت خراب ہو تو اجر بھی ضائع اور گناہ بھی سر پر، اجر بھی ضائع، گناہ بھی سر پر۔ ایک نہیں بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی نیک اعمال بس لوگ دکھانے کے لیے کرتے ہیں اور نیت میں گڑبڑ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اجر کو قبول بھی نہیں کرے گا اور ضائع بھی کر دے گا۔ یعنی ہم کتنا بھی اچھا سے اچھا عمل کر لیں، ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ اب وہ آپ مثال، ایک کہاوت سنتے ہیں نا، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یعنی کیسا پتہ نہیں چلے گا؟
یعنی ایک ہاتھ کو ہم کیا جیب میں رکھ لیں گے، پاکٹ میں رکھ لیں گے یا کٹ کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس کی ہم جو مثال ہے کہ ایک ہاتھ کو دو تو دوسرے کو پتہ نہیں، یعنی ہم کسی کی مدد کریں تو دوسرے کو پتہ نہ چلے، دوسرے کو کسی کو معلوم نہ ہو۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں اور اجر اپنے رب سے طلب کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو کال کر کے بتانے کے لیے نہیں کہ ہم نے فلاں فلاں کی مدد کی ہے، بس یہی بتانا تھا، اجر ضائع ہو گیا۔ نیت کیسی تھی کہ لوگوں کو بتانا تھا، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پر بتانا تھا کہ ہم نے اتنا اتنا صدقہ دیا، اتنی چیریٹی کی، اتنے بڑے بڑے غریب لڑکیوں کی شادی کی، اتنا اتنا سب کچھ ہم نے کیا، مسجدوں میں صدقہ دیا، مدرسے میں بچوں کو پڑھایا، یعنی ڈھیر ساری لوگوں کی مدد کی، ڈھیر سارا اجر کا کام کیا، لیکن نیت یہ تھی کہ لوگوں کو دکھانا، تمام اجر ضائع ہو جاتا ہے بس نیت کی وجہ سے۔ اور جب عقیدہ گندا ہو، عقیدہ غلط ہو، تو یہ بالکل کچھ آپ کے مال خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پتہ نہیں لوگوں کو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ان کا دماغ پتہ نہیں خراب ہو جاتا ہے۔ مال اللہ کا، بندہ اللہ کا، ہاں، مال اللہ کا ہے، بندہ اللہ کا ہے، شہر میں، خاندان میں، گلیوں میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے، فلاں کی میں نے مدد کی، ایک فیس بک پہ ڈال دے یا یوٹیوب پہ ڈال دے یا کس طرح سے کر دے کہ میں نے یہ کر دیا۔ دیکھیں، صدقہ دینے کے دو چیزیں، صدقہ سب سے پہلے ایک ہاتھ سے دے، دوسرے کو پتہ نہ چلے، اور یہ اجر عظیم اللہ سے تعالیٰ سے آپ لے لیں، ختم، یہ ٹھیک ہے آپ کا۔ لیکن دوسرا ایک اور چیز ہے کہ آپ اگر کوئی صدقہ دیتے ہو، نیت آپ کی یہ ہے کہ مجھے اس کا اجر لوگوں سے نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ سے چاہیے، لیکن لوگوں کو میں بتا رہا ہوں تاکہ لوگ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یعنی اگر میں 100 ڈالوں تو لوگ کم سے کم 10 تو ڈالیں، یہ ایک نیت ہوتی لوگوں کو بتانے کی کہ لوگ نیک نیک کام میں آگے بڑھے، صدقے نیکی کام میں، صدقہ وخیرات میں وہ آگے بڑھے، یہ ایک ان کو دکھانا، یہ الگ چیز ہے۔ یعنی کہ لوگوں سے اپیل کرنا کہ آپ تعاون کریں، یہ الگ چیز ہے۔ لوگوں کو ویڈیو بتانا کہ دیکھیں یہ جماعت، یہ اجماع، علماء اکرام یہ کام کر رہے ہیں، اب آپ لوگ کہاں پر ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مال دیا وہ اللہ کا مال ہے، آپ کو کرنا کیا ہے؟ اللہ نے ذریعہ بنایا، جو مال آپ کے پاس ہے وہ بندوں تک پہنچے، بس آسان ہے۔ لیکن اس کے لیے اگر شہروں میں ڈھنڈورا پیٹنا، خاندان میں بتانا، لوگوں کو بتانا کہ ہم نے فلاں فلاں کی مدد کی، آپ بھی مدد کرو، نہیں، یہ غلط ہے۔ ہمیں نیت کا گناہ، ایسی نیت کا گناہ بھی ملے گا، اجر بھی ضائع ہو جائے گا۔ 10واں فائدہ ہم پڑھ رہے تھے، صحیح عقیدہ توحید سے انسان سب سے جو 10واں فائدہ ہے ہمارا، صحیح عقیدے سے دنیا اور آخرت میں، اس کو ایک پوائنٹ لے لیں گے، آج کے جو ہم نے 10 فائدے تھے اس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ جو صحیح عقیدے سے، ہم 10واں پوائنٹ ہے، صحیح عقیدہ رکھنے سے دنیا و آخرت میں فائدہ، کہ توحید سب سے پہلا عمل ہے جس سے کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور سب سے آخری عمل جسے انسان دنیا سے رخصت ہونے کے وقت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے پڑھی ہوگی حدیث، بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ کلمے کا اقرار کرنا، اور جب دنیا سے چلے جائے، زبان پر کلمہ ہو تو وہی جنت میں جائے گا۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ کیا ان کو بھوت چڑھا ہے، کیا ان کو مستی چڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح لیے بس لا الہ الا اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا دماغ پہ چڑھا ہوا ہے، کہ ان کا عقیدہ خراب ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں، بس صبح شام کلمے کا ذکر، پوری زندگی کلمے کا ذکر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن پتہ نہیں کہ عقیدہ کیسا ہے، گناہوں میں لطف پت ہے، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ، درگاہ پر جاتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تعویذ پہنتا ہے لا الہ الا اللہ، کلمے کے تسبیح کے دانے بس گھومتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ تسبیح پہ میل جم جاتا ہے، تسبیح کالی ہو جاتی ہے، جب سفید تھی سفید سے کالی ہو جاتی ہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ کا اس کا کہنا، اس کی زبان اس سے تری نہیں ہوتی، یعنی رکتی نہیں، سوکھتی نہیں، بس لا الہ الا اللہ پر ہے، لیکن اس کے لا الہ الا اللہ کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب اس کا عقیدہ خراب ہو۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم انسان پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم مسلمان بنتے ہیں، جو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ہم نے پڑھ لیا، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا اس کے تقاضے پورے کیے؟ کیا ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا؟ کیا اس کو سمجھا؟ کیا ہم نے جانا؟ کیا لا الہ الا اللہ کے مطابق عمل کیا؟
تو جب ہم کریں گے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے کہ بچپن سے ہم مسلمان تھے، ماں باپ نے ہمیں مسلمان والا نام دے دیا، مسلمان دے دیا، مسلمان بنا دیا، عبداللہ محمد بنا دیا اور بنا دیا، بس ہم اسی پہ چل رہے ہیں، اسی پر زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو مسلمان۔ لیکن اگر ہم لا الہ الا اللہ کی بنیادی شرطیں سیکھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہمارا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا یہ لا الہ الا اللہ کا عمل کوئی ہمارا فائدہ ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ حدیث صحیح ہے جس کا جو شخص کے جو شخص مرتے وقت لا الہ الا اللہ کلمہ اس کی زبان پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، لیکن کیا کافر شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو جنت میں چلا جائے گا؟ یعنی کفر پہ مرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہوں، ختم، لیکن کفر پہ مرتا ہوں، کون سا فائدہ پہنچا اس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبد المطلب سچے رسول ہے، رب کو جانتے تھے، سب چیز کرتے تھے، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ جہنم میں چلے گئے۔ لا الہ الا اللہ پہ موت نہیں، نہ کلمے کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اقرار نہیں کیا، اقرار نہیں کیا۔ جاتے وقت کیا کہا؟ میں اپنے باپ اجداد کی جو دین ہے اسی پر مرتا ہوں۔ وہیں پر فرشتے نے ان کی جو روح تھی اس کو چک لی اور وہ چلے گئے جہنم۔ آپ سسول کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب عبد المطلب کی اتنی قربانیاں تھی دین کے لیے، وہ ایسے کیسے جنت میں جہنم میں چلے جائیں گے؟ آپ ایسے لوگوں کو حدیث پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے جو نچلا عذاب ہے وہ میرے چاچا کو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائیں گے اور پھر جو جوتیوں کی وجہ سے جو ان کی کھوپڑی وہ پکے گی۔ تو یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آگ کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا میرے چاچا کو، اور لوگ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کیسے جہنم میں چلے جائیں گے؟ ان کو جنت میں پہنچانے لگتے ہیں۔ ہمیں ابو جہل، عبد المطلب یا ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے جو معیار دیا ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ ہم قرآن پر چلے، صحیح حدیث کو پڑھے، اس پہ عمل کریں، ہمارے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو نمونہ بنانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ ہمارے لیے ہے، وہ کافی ہے۔ دیگر انسان پھر بھی صحیح علم سے اتنی دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں، وہ سمجھتا ہی نہیں عقیدہ ہے کیا۔ عقیدے کے بارے میں اس کو جب اگر پوچھ لے کسی کو عقیدہ، بھائی ہاں بس ٹھیک ہے، وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب ہم پڑھ کر آ رہے ہیں نا کہ صحیح عقیدہ کس کو کہتے ہیں، عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بات جو دل میں ہماری رچی بسی ہو، دل میں بس گئی ہو، اس بات کے لیے دنیا میں کوئی بھی طاقت لگا لے، ہم وہ بات کے خلاف ہم جا نہیں سکتے۔ ہمارا دل گواہی دیتا ہے، ہماری زبان گواہی دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں صحیح عقیدہ۔ اگر غلط عقیدہ ہم دل میں فٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹوائلٹ میں بھی ہے، پیخانے میں بھی ہے، شراب کی جگہ مر بھی ہے، زنا کے اڈے پر بھی ہے، جواری کے اڈے پہ بھی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، لیکن اپنے علم سے ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ صحیح عقیدہ ہے۔ غلط عقیدہ صحیح عقیدے میں ہمیں فرق ہونا چاہیے۔ ہم اسی لیے جو عقیدے کا سبجیکٹ ہے، دنیا کا سب سے قیمتی جو سبجیکٹ ہے، جو کلاس ہے، یہ ہے صحیح عقیدہ۔ اگر اس کو جان لے، سمجھے، تو پھر ہمارے لیے دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، اگر جب ہم اس صحیح عقیدے کو سیکھیں گے، جانیں گے، عمل کریں گے۔ ہمارے نیک اعمال بھی قبول ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے، ہدایت کے راستے پر بھی صحیح عقیدے سے عذاب سے نجات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں بھری جنت ہے، گناہوں کی بخشش صحیح عقیدے سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صحیح عقیدے سے ہے، دنیا میں مطمئن زندگی صحیح عقیدے سے ہے، اجر عظیم، جب صحیح عقیدہ ہوگا تو ہمیں اجر عظیم ملے گا، جب صحیح عقیدہ ہوگا تو ہمارے اعمال ہیں وہ قبول ہوں گے، اور جب صحیح عقیدہ لا الہ الا اللہ کے مطابق صحیح عقیدہ ہوگا تو پھر جب ہمیں جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ تو یہ 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھا میں نے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو 10 پوائنٹس ہیں وہ بہت سمجھ میں آئے ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سیکھنا والا بنا، عمل کرنے والا بنا، لوگوں کو دکھانے والا، بتانے والا بنا، کہ یہ نہیں کہ ہم بس خود سیکھ لے، اپنا خود پیٹ بھر لے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہماری ویڈیو لوگوں تک شیئر کرنا، اس کا فائدہ کسی کو ہوتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ لیکن سب سے ضرور چیز ہے آپ کی زبان، آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ قیمتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلنے والا بنیں، جب ہماری چال چلن ویسے ہوں گے جیسا رسول اللہ کی ہوگی، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے،
تب لوگوں پر اثر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، خود شراب پیتے ہیں، تو بات سنیں گے؟ خود چوری کرتے ہیں، کہیں گے کہ چوری حرام ہے، تو لوگ سنیں گے؟ بسم اللہ۔ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کوئی آپ کی بات سنے گا؟ نہیں۔ ہمارا مقصد پہلے، سب سے پہلے، کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کریں، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دیں۔ سب سے پہلا مقصد بنیادی ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں، چاہے مجھ سے سیکھے یا کسی اور سے سیکھے یا کہیں سے بھی سیکھے یا یوٹیوب سے سیکھے یا فیس بک سے سیکھے، لیکن یہ ہے کہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں کو بتائیں، تو جب ہمارے لیے بھی فائدہ، ان کے لیے بھی فائدہ ہے۔ اور ایک بات نوٹ کر دو، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ یوٹیوب اور فیس بک پر، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یوٹیوب کی، فیس بک کے ہر ویڈیو کیا صحیح ہے غلط ہے کیسے پہچانیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سب سے بہترین فارمولا کہ یہ ویڈیو صحیح ہے غلط ہے، یہ طے کرنا یعنی ڈیسائیڈ کرنا، یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ علم سیکھنے سے۔ جب ہمارے پاس علم کا معیار ہو تب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ آپ چاہے کسی کو بھی ویڈیو میں کسی کو بھی لے لیں، کوئی بھی شخص کو اٹھا کر لے کر آ جائے، کہے کہ بھائی یہ دنیا کا سب سے سچا شخص ہے رسول اللہ کے بعد، ٹھیک ہے، ان کو ہم لے کر آئیں گے، ان کی باتیں قرآن و حدیث سے چیک کریں گے، جب ان کی باتیں صحیح ہیں تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ جب ان کی باتیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے، یعنی قرآن حدیث ایک طرف جاتی ہے، ان کی باتیں ایک طرف جاتی ہے، تو پھر ہم آسانی سے کیچ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر مجھے، آپ میرے بارے میں اگر دیکھیں کہ اگر مجھ سے کہے کہ آپ نے سوال کریں گے کہ دیکھیں آپ نے صحیح بخاری کی حدیث تو پڑھ لی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یہ جو آپ نے پڑھی تھی حدیث یہ بالکل نہیں ہے، یہ بالکل الٹ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ کھولیں گے صحیح بخاری کا چیپٹر، سب سے پہلی کتاب کھولیں گے، پہلی حدیث سنیں گے تو یہ حدیث ہے، آپ بولیں گے کہ بھئی آپ نے تو غلط بول دی، یہ حدیث غلط ہے۔ تو میرا چیک، مجھے دنیا کے بڑے بڑے علماء اکرام یا کسی کو چیک کرنے کے لیے کیا ہے معیار، کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ سامنے والا کہتا ہے ہم سنتے ہیں، اور بس یہ نہیں ہے، سامنے والا جب کہتا ہے تو ہمیں سننا ہے، تحقیق کرنی ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو جب ہمیں پتا چلے گا کہ یوٹیوب فیس بک کی ویڈیوز یہ صحیح ہے یا غلط ہے، جب معیار ہمارے پاس، فیصلہ کرنے کی طاقت کہاں سے ملے گی؟ صحیح حدیث، قرآن و صحیح حدیث۔ جب انسان اپنے آپ کو بڑا عالم کہہ سکتا ہے، جب اس کے پاس یہ معیار ہو کہ وہ طے کر سکتا ہے، فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کے احکامات پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح ہے، اور جو غلط، اگر کوئی شخص جھوٹا ہے، وہ اپنی آیات میں کچھ اور چیزیں ڈال کر، قرآن کی اور ترجمے بیان کر کر، گھما پھرا کر، لڈو کو جلیبی بنا رہا ہے، جلیبی کو اڈلی بنا رہا ہے، اڈلی کو بریانی بنا رہا ہے، اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، ہم بالکل خوشی خوشی کھا رہے ہیں کہ کھٹا میٹھا کچھ پتہ نہیں، بس ہم کھا لیں، تو پھر جب اس کا عقیدہ گندا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی اس میں ملاوٹ بن جائے گا، اور ہم بھی وہی عقیدے کے ساتھ ساتھ دنیا سے جائیں گے، اور جب مریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا، جو سوال ابھی آپ کے سامنے 2-3 گروپ کے میں نے شیئر کیا۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ میری اطاعت کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نہ کوئی بڑا بزنس مین، نہ کوئی آئیڈیل، نہ کوئی شاہ رخ خان، نہ کوئی سلمان خان، نہ رونالڈو، نہ میسی، نہ کوئی اور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس 2 چیزیں۔ اس کے بعد آپ پھر اگر جب ہم 2 چیزوں کو سمجھ جائیں گے، پڑھ لیں گے، تو بس ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سب سے بہترین فارمولا یہ۔ اگر سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، تو پھر دنیا جہاں جا رہی ہے ہم بھی وہاں پر جائیں، اور اس کے بعد جب مرنے کے بعد ہمیں کیا مزہ چکنا ہے یہ ہمیں پتہ ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی ہم نے آج سیکھا، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول کر۔ اور ہماری جو کلاس چل رہی عقیدہ توحید کی، صحیح عقیدہ کی، تو آج کا جو کلاس ہے 7 وہ ہم روکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے کلاس میں ہم انشاءاللہ ڈھیر ساری چیزیں ہمیں پڑھنی ہے، سمجھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بارے میں پڑھنا ہے، اس کے تقاضے پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو ہم خالی زبان سے کہہ دینا کافی ہے، یا اس کے کیا تقاضے ساتھ، وہ انشاءاللہ آگے بہت آگے پڑھنے کا ہے۔ بڑا سبجیکٹ ہے، سب سے قیمتی سبجیکٹ ہے، اس کو چھوڑے نہیں۔ آپ بھائی بہن سے گزارش ہے کہ آپ میری یا کسی رشتہ دار کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر، ٹھیک ہے، آپ کے پاس صرف اللہ کی خاطر جمعہ کے دن آپ کو 30 منٹ نکالنے، 35 منٹ بس۔ اگر یہ دنیا کا سب سے بہترین ہم سیکھ لیں گے تو بس خلاص ہمارے لیے فائدہ ہے، جنت پہ جانے کے لیے یہی فائدہ ہمارے لیے، کچھ نہیں ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔